بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر مس رابعہ۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ یکساں قومی نصاب کے مطابق اردو جماعت پنجم کا جائزہ نمبر 2 جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مس رابعہ اور آج ہم اردو جماعت پنجم کا جائزہ نمبر 2 کریں گے، جس کا پہلا سوال ہے آپ اپنی 5 اچھی عادات کے بارے میں بتائیں۔ جی، میں صبح سویرے اٹھتی ہوں، اٹھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتی ہوں، میں روز نہاتی ہوں اور صاف ستھری رہتی ہوں کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ میں وقت کی پابندی کا خیال رکھتی ہوں، روز وقت پر اسکول جاتی ہوں اور اپنے والدین اور اساتذہ کا کہنا مانتی ہوں اور ان کا ادب کرتی ہوں۔ میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں۔ تو بچوں، اس میں سے کچھ 5 جملے آپ اٹھا لیجئے گا یا پھر اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی اچھی عادات کے بارے میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، ہوا، پانی اور روشنی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ چند جملوں میں بتائیں۔ تو جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے رہنے کے لیے ایک خوبصورت ماحول بھی بنایا ہے۔ اس ماحول میں سمندروں، صحراؤں، پہاڑوں، جنگلوں اور سرسبز و شاداب میدانوں کے علاوہ جانور اور پودے بھی شامل ہیں۔ پانی، ہوا، سورج کی روشنی، درخت، پودے اور معدنیات اہم قدرتی وسائل ہیں۔ ان تمام قدرتی وسائل سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہوا کے ذریعے ہم آکسیجن ملتی ہے جو سانس لینے میں بے حد اہم ہے۔ سورج کی روشنی اور ہوا کے ذریعے درخت اور پودے آبی خوراک بناتے ہیں تو آکسیجن فضا میں خارج کرتے ہیں جو ہم سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جانور بھی آکسیجن کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ اس طرح انسان، جانور اور پودے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر درخت نہ ہوں تو انسان اور حیوان متاثر ہوں گے۔ پانی کی کمی سے زمین بنجر ہو جائے گی اور سورج کی روشنی اور ہوا کی قوت سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ جی، اب ہے اس پیراگراف سے سوالات۔ الف، رتی جھیل پر کس جانور کے گوشت سے لطف اٹھایا گیا؟ جواب، رتی جھیل پر دمبے کے گوشت سے لطف اٹھایا گیا۔ سوال بے، دواریوں سے رتی گلی جھیل کیسے جایا گیا؟ جواب، دواریوں سے 6 کلومیٹر تک گاڑی میں سفر کیا گیا، پھر اس سے آگے 4 گھنٹے پیدل سفر کرتے ہوئے رتی گلی جھیل پر پہنچے۔ سوال جیم، رتی گلی کا نام کیسے پڑا؟ جواب ہے، پہاڑی زبان میں سرخ کو رتی کہتے ہیں کیونکہ یہاں سرخ پھول بکثرت پائے جاتے ہیں، اس لیے اس وادی کو رتی گلی کہا جاتا ہے۔ سوال دال، اس پیراگراف میں کن مقامات کا ذکر کیا گیا ہے؟ وہ کس وادی میں ہیں؟ جواب ہے، اس پیراگراف میں حسین نظاروں سے بھرپور مقامات کیل، اڈنگ کیل، سرداری ہلمت اور تاؤبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب مقامات پاکستان کی خوبصورت ترین جھیل رتی گلی وادی نیلم میں واقع ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، دی ہوئی جملوں میں مناسب جگہ پر واوین کا استعمال کریں۔ واوین یعنی کہ ڈبل کوما۔ واوین کے بارے میں آپ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ ثنا بولی، اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرو۔ اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرو آپ واوین میں لکھیں گے۔ استاد نے سمجھایا، اسکول وقت پر آیا کریں۔ اسکول وقت پر آیا کریں آپ واوین میں لکھیں گے۔ امی نے کہا، دادا کو اخبار دو۔ دادا کو اخبار دے دو، یہاں آپ واوین کا استعمال کریں گے۔ بچی نے فرمائش کی، میں بھی جھولا جھولوں گی۔ میں بھی جھولا جھولوں گی آپ واوین کے اندر لکھیں گے۔ اب ہے سوال نمبر 5، دی ہوئی جملوں میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ تلاش کر کے لکھیں۔ کلفٹن ایک تفریحی مقام ہے۔ کلفٹن کیا ہے؟ اسم معرفہ، اسم خاص ہے، جبکہ مقام اسم نکرہ ہے۔ جنگل شیر کی دھاڑ سے گونج اٹھا۔ جنگل اسم نکرہ ہے، شیر جو ہے وہ اسم معرفہ ہوگا یہاں پہ۔ گلاب کے پھول کی کیا ہی بات ہے۔
گلاب اسم معرفہ ہے جبکہ پھول اسم نکرہ ہے۔ یہ میری اردو کی کتاب ہے۔ اردو اسم معرفہ ہے اور کتاب اسم نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوال ہے الفاظ کو مترادف کے ساتھ ملائیں۔ عہد، وعدہ، پرچم، جھنڈا، قدیم، پرانا، رشک، فخر اور چمن کو ہم گلشن کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ سارے ان کی مترادف ہیں۔ ٹھیک ہے، مترادف یعنی کہ ان کے ہم معنی ہیں، ایک ہی جیسے معنی ہیں ان کے۔ اب ہمارے پاس اگلا سوال ہے، سوال نمبر 7، دیے ہوئے الفاظ کی متضاد لکھیں۔ بنجر، زرخیز، شہری، دیہاتی۔ اوپر میں نے لکھ دی ہیں ان کی متضاد، آپ دیکھ کر لکھ لیں۔ خوبصورتی، بدصورتی، تازہ، باسی، محبت، نفرت۔ سوال نمبر 8 ہے، نے اور کو کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ سپاہی نے چور پکڑا، مالی نے پودوں کو پانی دیا، ابا جان نے بھائی کو ڈانٹا، امی جان کو سودا لا دو۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ شاداب یعنی کہ ہرے بھرے، گاؤں میں سرسبز و شاداب کھیت ہیں۔ پھر ہے منفرد جس کا مطلب ہے الگ، بادشاہی مسجد کی عمارت بہت ہی منفرد عمارت ہے۔ ٹھیک ہے، احترام، عزت کرنا، ہمیں بڑوں کا، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بیدار، جاگنا، میرے دادا جان صبح سویرے بیدار ہو کر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ شگوفے، کلیاں، باغ میں تازہ شگوفے کھلے ہیں۔ یا پھر کچھ اور جملہ آپ بنا سکتے ہیں کہ بہار کے موسم میں باغ میں تازہ شگوفے کھلتے ہیں۔ آخری سوال ہے، اپنی کسی پسندیدہ قدرتی منظر کے بارے میں 10 جملوں پر مشتمل ایک پیراگراف لکھیں۔ جی، تو پیراگراف کسی بھی قدرتی منظر کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، جو بھی خوبصورت منظر آپ کو لگتا ہے آپ اس کو سامنے رکھیں اور اس کے بارے میں لکھیں۔ ایک آئیڈیا کے طور پہ میں آپ کو ایک پیراگراف لکھ کر دے رہی ہوں۔ گہرے سبز رنگ کے قد آور، یہ قد آور ہے، ٹھیک ہے، گھنے اور شاداب درختوں میں گھری ملکہ کوہسار جو ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان دنوں ملکہ کوہسار میں بہار ہی بہار ہے۔ ٹھیک ہے، ہزاروں فٹ اونچی چوٹیاں جو دسمبر سے فروری تک برف سے ڈھکی ہوئی تھیں اب برف کی چادر سے منہ باہر نکالے جھانک رہی ہیں۔ سڑکیں کھل گئی ہیں، ایک درخت سے دوسرے درخت پر پھیلائے جو اڑتے ہوئے پرندے ہیں وہ بھی سخت سردی کے خاتمے پر خوشی سے چہچہا رہے ہیں اور درختوں پر نئی کونپلیں جو ہے وہ پھوٹنے لگی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق جماعت اول تا جماعت پنجم تک تمام مضامین کے ویڈیو لیکچر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔